الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اپنی رضا اور اپنی محبت حاصل کرن واسطے مختلف اعمال اپنے بندہ نوں دسے ہیں کہ او عمل اختیار کرے سو میں اللہ دی رضا اور میں اللہ دی محبت تانوں حاصل ہووے سی. اور عمل بھی ایسے بڑے ہی آسان، بڑے ہی سوکھے عمل، تاکہ ہر بندہ اللہ دی محبت اور اللہ دی رضا نو حاصل کر سکے. کوئی اوکھے عمل اللہ پاک نے نہیں دسے کہ دو چار بندے عمل کر کے تے اللہ دی محبت اور رضا حاصل کر کے انہوں نے باقی سارے محروم را ونجن، بلکہ اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ نے عمل بھی دسے تو سوکھے سوکھے عمل، بڑے ہی آسان عمل کہ ہر بندہ وہ عمل کر کے تے اللہ دی محبت نو حاصل کر گنے. اگوں قسمت انسان دی ہوندی ہے کہ وہ کتنی اللہ دی رضا اور محبت حاصل کر سکتا ہے. اللہ پاک نے ایک عمل دسا اپنی رضا اور محبت نو حاصل کرن دا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جیرے اللہ جگو توبہ کریں دے ہیں، گناہ ہو ویندہ ہے اور اللہ جے کولو معافی مانگیں دے ہیں، تا توبہ کرن والے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن والے بندے انہاں دا اے توبہ کرن والا عمل، معافیاں منگن والا عمل ایسا چنگا عمل ہے کہ اللہ انہاں بندہ نو اپنا محبوب بنا گھندا ہے. اللہ انہاں بندہ نو پسند کریندا ہے اور انہاں دے نال محبت کریندا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. اور جیرے بندے پاک صاف راندے ہیں، صاف ستھرے ہو کے راندے ہیں، پاک صاف بن کے راندے ہیں، اللہ پاک نو پاکی اور صفائی ستھرائی دا عمل بھی اتنا پسند ہے کہ جیرا بندہ صاف ستھرا ہو کے راوے اللہ اس نال بھی محبت کریندا ہے، اس بندے نو بھی اللہ پسند کریندا ہے. صفائی ستھرائی رکھنا یہ ویسے بھی ایک عقل مند بندہ اس دی اپنی فطرت اور اس دی عقل بھی یہ گل آتی ہے کہ تو انسان ہے، پاک صاف بن کے رہا. تیرے اندر اور جانوراں دے اندر کچھ فرق ہونا چاہیے. تو صاف ستھرا ہو کے رہا، پتہ لگے کہ کوئی انسان ودا ہے، پتہ لگا ہے کوئی سیاںا بندہ ودا ہے. اور صفائی نو نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی ادھا ایمان ہے، ادھا ایمان ہے پاک صاف راونا.
کیونکہ ایمان دیاں جتنیاں بھی عبادتاں ہیں انہاں واسطے پاکیزگی شرط ہے۔ سب تو عام عبادت نماز دیئے، پاکیزگی شرط ہے۔ جو انسان پاک صاف نہ ہوئے نماز قبول نہیں ہوندی۔ حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ دے گھر دے وچ داخل ہونا پاکیزگی شرط ہے۔ انسان پاک صاف نہ ہوئے انسان دی عبادت قبول نہیں۔ قرآن نو پڑھنا پاکیزگی شرط ہے۔ انسان اگر ناپاک ودا ہے قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ ہر عبادت واسطے اللہ نے پاکیزگی نو، صفائی ستھرائی نو شرط قرار دے دیتا ہے۔ اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا پاکیزگی اور صفائی ستھرائی یہ ادھا ایمان ہے۔ اور تیرا بندہ صفائی ستھرائی رکھیندا ہے، تیرا بندہ اپنے آپ نو صاف ستھرا کر کے رکھیندا ہے، اور اللہ اس بندے نال محبت بھی کریندا ہے۔ 11ویں سپارے دے وچ اللہ پاک نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ لا تقم فیہ ابدا۔ میرے پیغمبر اے مسجد زرار جیری منافقاں مسلمانہ دے خلاف سازشاں کرن واسطے بنائیے، اس مسجد وچ کھڑا نہیں ہونا۔ منافقاں نے آپس دے اندر ایک مشورہ کیتا کہ اساں مسلمانہ دے خلاف سازشاں کرنی ہوندیاں، مسلمانہ دے خلاف اساں پروپیگنڈے کرنے ہوندے تے اساڈے کول اپنا ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے، اس جگہ تے با کے اساں سارے کٹھے ہو کے تے مسلمانہ دے خلاف چالاں چلیاں کرساں۔ تے انہیں کوئی اگر اساں بیٹک بنائی چاہ، انہیں کوئی اگر اساں تھلا بنایا چاہ تا اس کو تا معیوب سمجھا ویسی، او تا سارے خلاف بن ویسی کہ انہاں اپنیاں وکھریاں بیٹکاں تے تھلے بنا دیتے ہیں۔ رنگ بھی مذہبی دیونا ہے، مذہب دا رنگ دیونا ہے، شیطانی بھی کرنی ہے تے رنگ بھی دین دا دیونا ہے۔ اس واسطے مسجد بناونی ہے، مسجد بنا چھڑساں تاکہ کوئی اساڑے تے اعتراض بھی نہ کرے سی، کوئی اساڑے خلاف گل بھی نہ کرے سی۔ آگئے منافق نبی علیہ السلام دے کول، یا رسول اللہ اساڑا جڑا علاقہ اور محلہ ہے، اساڑے محلے دے وچے آبادی ود گئی ہے، ایک مسجد دے وچے بندے پورے نہیں آ سکتے، اساڑی خواہش ہے کہ اساں اپنے محلے دی وکھری مسجد بنا چاہ، اساں دور وینیاں پرے مسجد اسارے تو اتھے پہنچن دے اسانو تکلیف ہوندی ہے، اوکھے ہوندیاں۔ مسجد قبا جیری اسلام دی پہلی مسجد ہے، قبا مدینے دا علاقہ، مدینے دے شروع دے وچے علاقہ دا قبا دا نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے قبا دے علاقے دے وچے پہلے پہنچیاں، اور اس علاقے دے وچے نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی آئی۔ اس مسجد دا نام ہے مسجد قبا، پہلی اسلام دی مسجد۔ انہاں منافقہ نے آکھا اے اللہ دے رسول وہ مسجد قبا شہر اگرچہ ہک ہے لیکن تھوڑا فاصلہ ہو ویندہ ہے اس مسجد دا، اساں اس مسجد تے نہ ونج سکدے، وکھری ایک مسجد اساں بنے دے پیاں۔ اساڑی خواہش ہے کہ تساں اس مسجد وچ آ کے تے برکت واسطے تساں ایک دفعہ نماز پڑھو چاہ، تساں مسجد وچ نماز پڑھ سو، نماز پڑھوے سو، ایک جماعت کروے سو چاہ تو برکت ہووے سی، برکت دے نال ساری مسجد دا افتتاح ہووے سی، تساں تشریف گناؤ۔ نبی علیہ السلام چونکہ عالم الغیب کوئی نن، آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس وقت میں جہاد تے ویندا پیاں، غزوہ تبوک جہاد دا موقع آئی، اس وقت میں جہاد تے ویندا پیاں، واپس آساں تا اس وقت میں تواری مسجد وچ آ کے تے نماز پڑھوے ساں، تواری مسجد دا افتتاح کرے ساں۔ نبی علیہ السلام جہاد تو جس وقت واپس آئے اور نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ہن ون کے انہاں منافقاں دی، انہاں لوگاں دی مسجد دا افتتاح کر چھڑا، کیونکہ نبی علیہ السلام دے ذہن تہیا گل آئی کہ مسلمان ہیں، مسجد بنائی نے، چنگا ارادہ ہی نے،
کہ پرے نہ ون سکدے کہیں لے جماعت ترا ویندیاں اپنے گھر دے نیڑے پہ مسجد بنے دیاں ہر وقت جماعت نال نماز پڑھ گنساں ارادہ چنگائی نے ون کے انہاں دی مسجد دا میں افتتاح کر چھوڑا نبی علیہ السلام ونجن لگے تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر اے مسجد صحیح ارادے نال نہیں بنائی گئی شیطانی کرن واسطے بنائی گئی ہے رنگ دین دا دتا گیا ہے لیکن مقصد شیطانی ہے اے مسجد اللہ دی رضا واسطے نہیں بنائی گئی بلکہ مسلمانوں تکلیف دیون واسطے بنائی گئی ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اے مسجد ضرار ہے تکلیف دیون والی مسجد ہے مسلمانوں دے خلاف پروپیگنڈے کرن واسطے مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد نو ڈھا دیو افتتاح کرن دی ضرورت نہیں بلکہ ون کے گرا دیو اس مسجد نو کوئی انہوں اجازت کو نہیں مسجد بناؤن دی اور لا تقم فی تسا انہاں دی مسجد وچ ون کے نماز بھی نہیں پڑھنی تسا مسجد وچ ون کے افتتاح نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی کھلونا نہیں انہاں دی مسجد وچ کیونکہ وہ منافقین انہاں مسجد دے ناتے شیطانی کرن واسطے جگہ بنائیے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم کہ او مسجد جیڑی پہلے دہاڑے تو تقوی دی بنیاد تے بنائی گئی مسجد قبا جیڑی اسلام دی پہلی مسجد بنائی گئی نبی علیہ السلام نے ہجرت فرماؤن تو بعد قبا علاقے دے وچے پہلی مسجد بنوائی آئی اللہ پاک نے فرمایا او مسجد پہلے دہاڑے تو ہی تقوی دی بنیاد تے بنائی گئی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی او مسجد زیادہ حقدار ہے کہ تساں اس مسجد وچ گئے کرو کیونکہ او مسجد اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی عبادت دی خاطر بنائی گئی ہے او مسجد بنے دا ٹائم کوئی شیطانی مقصود کو نہیں وہ مسجد بنے دا ٹائم خالص اللہ دی رضا مقصود ہے وہ مسجد تقوی دی بنیاد تے بنائی گئی ہے لہذا اس مسجد وچ گئے کرو اس مسجد وچ ون کے نماز پڑھی کرو اس مسجد وچ ون کے تنہوں نماز پڑھوائی کرو اس مسجد وچ گئے کرو اور اللہ پاک نے فرمایا فیہ رجال وہ مسجد بھی بڑی عظیم الشان ہے کہ اس مسجد نو تقوی دی بنیاد تے بنایا گیا ہے اللہ دی عبادت دی خاطر بنایا گیا ہے کہ اس مسجد دے جڑے نمازی ہن وہ بھی کوئی عام بندے نہیں بڑی شان علیہن فیہ رجال اس مسجد وچ جڑے بندے نمازاں پڑھنا نین بڑی شان والے بندے بڑے مقام والے بندے کیری شان انہاں دی کیرا مقام انہاں دا یحبون ان یتطہروا انہاں دی شان انہاں دا مقام کہ انہاں دی خوبی یہ ہے کہ او جڑے نمازی مسجد قبا دے وچ نماز پڑھنا نین یحبون ان یتطہروا پاک صاف رہن نو پسند کریں نین انہاں دی ہر وقت خواہش ہوندی ہے کہ اساں پاک صاف بن کے رواں صاف ستھرے ہو کے رواں ہر وقت صاف ستھرے ہو کے رانین پاک صاف تھی کے رانین صفائی ستھرائی نو پسند کرنین تے او صفائی ستھرائی نو پسند کرنین واللہ یحب المطہرین تے اللہ انہاں نو پسند کرندے او صفائی ستھرائی نو پسند کرنین تے جیرا صفائی ستھرائی نو پسند کرنا لا ہوئے جیرا صاف ستھرا بن کے راندا ہوئے اللہ اس نال محبت کرندے اللہ اس نو پسند کرندے تے اللہ اس نو اپنا محبوب بنا گندے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام نو بڑا تعجب ہویا کہ صفائی ستھرائی نو پسند کرنین بڑے صاف ستھرے ہو کے رانین اس مسجد نمازی مسجد قبا دے نمازی بڑی شان والے بڑے صاف ستھرے ہو کے رانین صاف ستھرے تا ہور بھی مسلمان ہو کے رانین آخر انہاں دے وچ کیری خوبی ہے کہ اللہ انہاں دیاں شاناں پیا بیان کریندا ہے اللہ انہاں دیاں اپنے قرآن دے وچ تعریفاں پیا کریندا ہے کہ بڑے صاف ستھرے ہو کے رانین اور اپنے صفائی ستھرائی نو پسند کرنین اور اللہ انہاں نو پسند کرندا ہے آخر کیری صفائی ستھرائی ہے نبی علیہ السلام انہاں کو سوال کیتا کہ اے مسجد قبا دے نمازیو اللہ نے تواریاں شانہ بیان کی دیں
اللہ نے تواریاں تعریفاں کی دیاں اللہ رب العزت تانوں پسند پیا کریندا ہے کہ تساں صفائی ستھرائی نو پسند کریندے ہو او کہ جئی صفائی ستھرائی ہے جس نو تساں پسند کریندے ہو تساں کوئی عجیب و غریب قسم دی صفائی ستھرائی رکھیندے ہو کیڑی صفائی ستھرائی ہے تو انہوں نے جواب دیتا اے اللہ دے رسول اس طرح عام مسلمان صاف ستھرے ہو کے راندن وضو کریں غسل کریں اساں بھی انیار صاف ستھرے ہو کے راندیاں اور تا کوئی اساں انوکھے قسم دی صفائی ستھرائی اختیار نہ کریں دے البتہ ایک گل ہے کہ علاقے دے وچے عرب دے معاشرے دے وچے عرب دے علاقے دے وچے پانی دی کمی ہے جیلے پیشاب کرن لوگ وینن تا پانی چونکہ بہت تھوڑا ہوندا ہے پیون واسطے بڑا اوکھا پانی لبدا ہے علاقے دے وچے اس واسطے اکثر لوگ وٹے دے نال استنجا کرن چا وٹے دے نال پاکی حاصل کر گنن لیکن اساڈے کول پانی ہے اپنا اساں وٹے نال بھی استنجا پکیندیاں کہ اس تو بعد پانی بھی استعمال کرندیاں وٹا بھی استعمال کرندیاں تے پانی بھی استعمال کرندیاں استنجا کرن دے ٹائم اساں اے عمل کرندیاں ایا ساڈا عمل ہے جڑا باقی لوکاں نالوں وکھرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایا تا عمل ہے جس نو اللہ نے پسند کیتا ہے ایا عمل ہے جس دی وجہ تو اللہ تواڈے نال محبت پیا کریندا ہے اور آپ سوچو کتنا عام جی عمل کیڑا بندہ ہے جڑا استنجا نہ کریندا ہوے کیڑا بندہ ہے سیاںا اس دی عقل ذرا جا بھی کم کریندی ہوئے تے پیشاب تو بعد استنجا نہ کرے ہر بندہ کریندا ہے اور انہاں کے کیتا استنجا کرن تو پہلے وٹا استعمال کیتا تاکہ ہاتھ گندے نہ ہون اور بعد پانی استعمال کیتا تاکہ پیشاب پخانے لی جگہ بھی بالکل صاف ہو ونجے انہاں صفائی ستھرائی دا اتنا خیال رکھا کہ ہاتھ بھی گندے نہ ہو ونجن اور پاکی اور صفائی بھی مکمل حاصل ہوئے اللہ پاک فرمایا انہاں صفائی نو پسند کیتا ہے میں اللہ انہاں نو پسند کر چھوڑا ہے میں اللہ انہاں نال محبت کر چھوڑیے اے میں اللہ دے محبوب بن گیا کہ اتنا پاک صاف بن کے راندے پہن یہی جسم دی صفائی انسان دا اپنا جسم باہروں صاف ہوئے جسم تے کوئی گندگی نہ ہوئے جسم پاک صاف ہوئے ظاہری اعتبار نال کوئی گندگی جسم دے باہر لگی ہوئی نہ ہوئے اسی طرح انسان دا وضو انسان دا غسل کیا ہویا ہوئے اے ہے انسان دے باہر دی صفائی انسان دا باہروں جسم صاف ہے پاک ہے ہن انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے انسان قرآن بھی پڑھ سکتا ہے انسان حج تے بھی بن سکتا ہے حج کر سکتا ہے عمرہ کر سکتا ہے طواف کر سکتا ہے اللہ دے گھر دے وچ داخل ہو سکتا ہے جسم باہروں صاف ہے لیکن صرف باہروں جسم دا صاف ہونا کافی نہیں ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں بلکہ باہروں جسم صاف ہونے دے نال نال اندروں بھی جسم پاک ہونا ضروری ہے انسان دا اندر انسان دے پیٹ دے وچے حرام دی غذا نہیں ہونی چاہیے حرام دی غذا تو جسم پاک ہوئے انسان دے دل دے وچے غلط عقیدہ اور نظریہ نہ ہوئے غلط عقیدے غلط نظریے شرکیہ عقیدے اور نظریے تو دل صاف ہوئے یہ اندر دی صفائی اس طرح باہر دی صفائی ضروری ہے جسم دے اندر دی باطن دی صفائی بھی ضروری ہے عبادت واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر نبیوں کو حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے اللہ دے رسولو اے اللہ دے نبیو اللہ پاک نے نبیوں کو مخاطب فرما کے رسولوں کو مخاطب فرما کے حکم ارشاد فرمایا نبیوں اور رسولوں کو خطاب فرمایا تاکہ کوئی بندہ اس دے ذہن دے وچ اے خیال نہ آوے کہ میں تا بہت چنگا میریاں تا بڑیاں نیکیاں میرے واسطے خیر ہے میں یہ بھی کراں ودا میرے واسطے خیر ہے بس میرے کپڑے بھی صاف ہیں میرا جسم بھی صاف ہے میری عبادت ہو گئی ہے کیونکہ میں کلمہ پڑھ چھوڑا ہے بس ہن یہ بھی کراں ودا میری مرضی
اللہ پاک نے نبیاں نو خطاب فرمایا تاکہ ہر بندے نو پتہ ہوئے نبیاں تو ود کے تا کوئی بھی نیک نہیں ہو سکتا، نبیاں تو ود کے کوئی بھی اللہ دیاں عبادتاں کرن والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نبیاں نو خطاب کر کے اے تلقین فرما دیتی امت نو کہ جس وقت نبیاں نو یہ حکم پہ آوندا ہے تاں اے لوگو تساں بھی یاد رکھو، تساں بھی اس چیز دی پابندی کرنی ہے۔ یا ایھا الرسولو، اے رسولو، اے نبیو، کلو من الطیبات، حلال اور پاکیزہ کھانا انہیں تواڈے پیٹ دے وچ حلال کھانا ورنا چاہیے، پاکیزہ کھانا ورنا چاہیے، تواڈے پیٹ دے وچ حرام غذا نہیں ورنی چاہیے۔ کلو من الطیبات، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پہلے اللہ نے حلال کھاؤن دا حکم دیتا تے اس تو بعد نیک عمل دا حکم دیتا۔ پہلے حلال وت نیک عمل۔ اللہ دی یہ کتاب لا ریب اور بے عیب کتاب، اس کتاب دی زبر زیر تے پیش بھی بے فائدہ نہیں، اس کتاب دے نقطے بھی بے فائدہ نہیں، اس کتاب دے ہر حرف دے اندر حکمتاں موجود ہیں، اس کتاب دی ہر زبر زیر پیش اور نقطے دے اندر حکمتاں موجود ہیں۔ اس کتاب دے اندر کیڑی جگہ تے وقف کرنا ہے تے کیڑی جگہ تے ملا کے پڑھنا ہے، اس دیاں بھی حکمتاں ہیں۔ کیڑی جگہ تے اللہ نے کس شے دا ذکر پہلے کیتا ہے تے کس شے دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، ذکر پہلے کیوں کیتا ہے تے فلانی شے دا ذکر بعد وچ کیوں کیتا ہے، ہر ذکر دیاں، ہر ترتیب دیاں، ہر شے دیاں حکمتاں اللہ پاک نے بیان کیتیاں۔ اے قرآن اس دے ہر نقطے دے اندر، ہر زبر زیر پیش دے اندر حکمتاں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے نبیاں نو حکم فرمایا تے پہلے حکم دیتا کہ کلو من الطیبات، حلال کھاونا ہے، وقت دوسرے نمبر تے حکم دیتا کہ نیک عمل کرنے، پہلے حلال دا ذکر تے وقت نیک عمل دا ذکر۔ اس دا فائدہ اور حکمت ہے کہ جیڑا بندہ حلال کھاسی نیک عمل دی توفیق بھی اسے نو مل سی، جیڑا بندہ حلال نہیں کھاندا، جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے، جیڑا بندہ جوئے کر کے تے اپنا پیٹ پلیندا ہے، جیڑا بندہ رشوتاں کھاندا ہے، جیڑا بندہ سود کھاندا ہے، جیڑا بندہ چوریاں دے نال اپنا پیٹ پیا پلیندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے حرام کیتے ہوئے مال نو کھاندا پیا ہے، اپنا پیٹ حرام دے نال پلیندا پیا ہے، اس نوں کہ نہیں نیک عمل دی توفیق بھی نہیں مل سکتی، اور اگر کہ نہیں توفیق مل بھی بنے تو اس دا نیک عمل قبول نہیں ہو سکتا، اللہ اس دے عمل نو قبول نہیں کریندا، کیونکہ جسم اندروں گندا ہو گیا ہے، جسم دا اندر ناپاک ہو گیا ہے، باہروں باویں صابن لا کے دے صاف کر چھوڑے، باویں جتنا بھی چمکا چھوڑے جسم نو، خوشبوواں لا چھوڑے، نویں لباس پاوے، خوشبوواں دے نال بھری کے آوے، خوشبوواں دے نال معطر ہو کے آوے، بالکل نویں صابن استعمال کرے، قیمتی تو قیمتی صابن پہ استعمال کرے، اگر اندر ناپاک ہے، پیٹ دے اندر غذا حرام دیے، جتنیاں بھی باتاں کرے قبول نہیں ہونیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ تیرا بڑا لمبا سفر کیتی کھلوتا ہے، سفر دے اندر ودا ہے، حدیث دے اندر آندا ہے جیڑا بندہ مسافر ہوئے، جیڑا بندہ سفر تے ودا ہوئے، اللہ کو جیڑی دعا منگے، جیڑی بھی جائز حاجت واسطے دعا منگے، اللہ کسی مسافر دی دعا نو رد نہیں کریندا، مسافر دی دعا نو اللہ قبول کریندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سفر تے ودا ہے، بڑا لمبا سفر کیتی ودا ہے، اور اس دے پریشان حال اتنا ہے کہ اس دے وال بکھرے ہوئے، لباس خراب تھی ودا ہے، پریشان ہے، اس دے چہرے تو پتہ پہ لگتا ہے اس دی پریشانی دا، اس دے لباس تو، اس دے حلیے تو پتہ پہ لگتا ہے اس دی پریشانی دا۔ اور جیڑا بندہ پریشان ہوئے، پریشان بندہ
تکلیف دے اندر مبتلا بندہ وہ بھی اللہ دی پکار کرے تاکہ نہیں اللہ اس دی پکار نو خالی نہیں موڑے دا، اس دی پکار نو بھی اللہ قبول کریں دے۔ مسافر بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، وال اسے وکھرے ہون، تکلیف دے اندر مبتلا ہوئے، پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ یا رب آکھے، رب دی پکار پیا کرندہ ہوئے، اپنے ہاتھ اٹھا کے آسمان دی طرف تے یا رب یادہ کھلوتا ہوئے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس دے پیٹ دے اندر کھانا جرا ویندہ پہ حرام دا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، تے جرا پیندہ پہ پانی او بھی حرام دا، اس دا کھانا بھی حرام دا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس دا پینا بھی حرام دا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، تے اس دا لباس بھی حرام دا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، تے او حرام دے نال، حرام خوراکاں دے نال اس دا جسم پلویا، حرام خوراکاں اس دے جسم دے اندر موجود ان، کھاندہ بھی حرام دا پہ ہے، پیندہ بھی حرام دا پہ ہے، لباس بھی حرام دا پائیوت ہے، حرام دے نال اپنی پرورش پیا کرن دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا بھی یا رب آکھے پیا، جتنا بھی رب دی پکار کرے پیا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اس دی پکار کنye قبول ہو سکتی ہے، اس دی پکار کرئی بھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دا کھانا بھی حرام دے، اس دا پیونا بھی حرام دے، اس دا لباس بھی حرام دے۔ ظاہری طور تے بے شک جسم نو جتنا بھی پاک کرے چاہ، اندروں جسم نا پاک کے اگر حرام مال دے نال کوئی بھی فائدہ نہیں ہونا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونی۔ اگر اندر ناپاک ہے، اگر اندر حرام مال موجود ہے، جس طرح جسم نو باہروں پاک اور صاف رکھنا ہے، صفائی ستھرائی ضروری ہے، ان یار جسم دے اندر دی پاکی بھی ضروری ہے، جسم دے اندر حرام مال نہیں ہونا چاہیے، حرام غذا نہیں ہونی چاہیے، اور دل بھی پاک صاف ہوئے غلط عقائد تو، غلط نظریات تو، شرکیہ نظریات تو۔ ابو جہل کافر ہے، کیا اس کی نہیں نیکیاں کونن کیتیاں؟ اس بھی بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہن، خانہ کعبے دی اس تعمیر کروائی ہے اور اعلان کرایا ہے کہ خانہ کعبے نو تعمیر کرنا ہے دوبارہ، کیونکہ خانہ کعبہ کافی اس کی یعنی کہ جری تعمیر ہے پرانی وہ ڈھونڈ دے قریب آ گئی، کافی خستہ حال تھی گئی، دوبارہ نمی تعمیر کرنی ہے مضبوطی دے نال، لیکن اللہ دا گھر ہے، اساں لوگ حرام بھی کمینیاں، جوئے بھی کرینیاں، اساں مختلف بہانے کرینیاں، ڈاکے بھی مرینیاں، چوریاں بھی ہونیاں، حرام مال نہیں رلاونا، خالص حلال مال ہونا چاہیے۔ سارے لوگاں نے خالص حلال مال رلا کے خانہ کعبے دی تعمیر کی تھی۔ اس ابو جہل نے حلال مال دے نال خانہ کعبے دی تعمیر کروائی۔ وہ ابو جہل حاجیاں نو ستو پلاؤن والا، ابو جہل خانہ کعبے دیاں صفائیاں کرن والا، حاجیاں دی خدمتاں کرن والا، چاہے تھوڑے عمل ہیں کتنے بڑے عمل ہیں، لیکن اس دا عقیدہ ٹھیک کوئی نہیں، شرک کریں دائی، کفر کریں دائی، اللہ نے جیرے عقائد دسے ہیں وہ عقائد اس دے دل دے اندر کوئی نن۔ اللہ پاک نے فرمایا حابطت اعمالہم، جیرے بندے دے عقیدے ٹھیک نہ ہون، جتنے بھی چنگے عمل ہون پہ حابطت اعمالہم، انہاں دے سارے عمل برباد ہیں۔ قد خواب من دساہا، جیرے بندے نے اپنے نفس نو اندروں پاک صاف نہ کیتا، اپنے دل نو غلط عقائد تو پاک نہ کیتا، اپنے اندر نو پاک نہ کیتا، اس بھی اپنے آپ نو نقصان در مبتلا کر دیتا۔ جسم اندروں بھی پاک ہوئے، باہروں بھی پاک ہوئے، اور جسم دے نال نال انسان دا لباس بھی پاک ہوئے، یہ بھی پاکی اور صفائی ستھرائی ہے۔ اگر انسان دا لباس پاک نہ ہوئے تاں بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لباس پلید ہے، ناپاک ہے، اتے خون لگا ہویا ہے، پیشاب لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے لباس ہوتے، انسان جتنیاں نمازاں پڑھے پیا، جتنیاں لمبیاں قراتاں کرے، جتنیاں لمبیاں رکعتاں، جتنے لمبے رکوع، لمبے سجدے، اس دی نماز قبول نہیں ہونی، کیونکہ اس دا لباس ناپاک ہے، اس دے لباس تے ناپاکی لگ گئی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اپنے پیغمبر نو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے حکم فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے میرے پاک پیغمبر کالی چادر اوڑھ کے تساں لیٹے ہوئے ہو، تساں ستے ہوئے ہو کالی چادر نو اوڑھ کے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت بھی بیان فرما رہی تھی اس وقت اللہ نے وحی نازل فرمائی، اس وقت میرا پیغمبر کس حال دے اندر ہے، کالی چادر نو اوڑھ کے میرا پیغمبر لیٹا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے اس حالت نو ذکر کر کے خطاب فرمایا، اے میرے پیغمبر تساں کالی چادر اوڑھ کے لیٹے پے ہو، اے میرے پیغمبر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں نو ڈراؤ، لوگ کفر کریں دے ودن، شرک کریں دے ودن، لوگوں نو دین دی گل دسو، لوگوں نو ڈراؤ اللہ دے عذاباں تو، لوگوں نو ڈراؤ کہ اگر اللہ دی نافرمانیاں کتوں نے، اگر اللہ دے حکم نہ منو نے، اگر صحیح عقائد اختیار نہ کیتے تو جہنم دے عذاب تمہارے واسطے تیار ہیں۔ قم فانذر، لوگوں نو ڈراؤ، لوگوں نو آگاہ کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کرو، اپنے رب دیاں عظمتاں، اپنے رب دی کبریائی بیان کرو، رب دیاں شاناں بیان کرو، رب دی پاکی بیان کرو، رب دی تسبیح بیان کرو۔ اور جس وقت تساں اپنے رب دا ذکر کرو، رب دی پاکی بیان کرو، رب دی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، تہاڈا لباس پاک ہونا چاہیے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے کپڑا نو پاک رکھو، تہاڈے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، کیونکہ تساں اللہ دی عبادت کرنی ہے، تو اللہ دی عبادت واسطے، اللہ دی کبریائی بیان کرن واسطے تہاڈے کپڑاں تے کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہوئے، کوئی خون، کوئی پیشاب، کوئی کسی قسم دی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف ستھرے کپڑے تہاڈے ہونے چاہیے، کیونکہ تساں اللہ دے گھر چاندے پے ہو، اللہ دے دربار کھلوندے پے ہو۔ اور ایک انسان جس دا عقل کم کریندا ہوئے، وہ انسان اپنے عقل نال بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر مینوں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بادشاہ، کوئی افسر سدے اپنے دفتر دے وچ، اپنے محل دے وچ، اور میں اس مشیر، وزیر اور اس افسر دے دفتر وچ بہنا ہوئے تو گندا لباس پا کے نہ ویساں، میلا لباس، بدبودار لباس پا کے نہ ویساں، کیوں جو ہو سکتا ہے میں گندا لباس پا کے ونجاں، وہ میرے تو ناراض تھی ونجے، تو میرے کو آیا کھلوتے ہیں اور لباس کتنا گندا پائی ودیں، اور ہو سکتا ہے ناراض تھی وے جیرا کام میں کراونا ہے میرا کام بھی نہ تھی وے، ہو سکتا ہے میں ونجاں تے مینوں اندر وڑن نہ دین، تو نہیں مان سکتا، تیرا لباس گندا ہے، لہذا صاف ستھرا لباس پیساں، اگر گندا لباس پایا تو میری اپنی شخصیت متاثر ہو سی، وہ کیا کیسی کتنا کوڑا بندہ ہے، گندا لباس پا کے میرے کول آ گیا ہے، اس نو اتنا عقل بھی کونی کہ میں ایک وڈیرے دے کول ویندا پیاں، صاف کپڑے پا کے ونجاں، اس دے گھر اتنے کپڑے بھی کوئی نہیں کہ صاف کپڑے پا سکیا، میری اپنی شخصیت خراب ہو سی، لہذا صاف ستھرا لباس پا کے ونجاں۔ اور اس انسان دے لئے عبادت کرن واسطے آندا ہے تو بادشاہاں دے بادشاہ دے دربار وچ پہ آندا ہوندا ہے، اس اللہ دے دربار وچ آندا پہ ہوندا ہے تو انسان سوچے کہ میں اس اللہ دے دربار وچ ویندا پیاں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ پاک اور صاف ستھرا ہے اور وہ پاکیزگی نو پسند کریندا ہے، اللہ آپ سونا ہے اور وہ اللہ صفائی ستھرائی اور سناپ نو پسند کریندا ہے، صاف ستھرا لباس پاؤ، صاف ستھرے بن کے آئے کرو، تو جیلے انسان یہ سوچے کہ میں اللہ دے دربار وچ پیا وینا، اللہ دے دربار وچ میں حاضر ہونا ہے کہ تہیں اللہ میرے تو ناراض نہ ہو ونجے کہ میرے دربار وچ آئے ہیں اتنا گندا ہو کے آندا پے ہیں، تینوں اتنا عقل کوئی نہیں کہ میں اللہ دے دربار وچ ویندا پیاں، میں اپنے کام اللہ کو کراونے ہیں، میں اللہ دے کو درخواستاں کرنی ہیں تے کہ تہیں اللہ مینوں اتھیں یعنی کہ راندہ درگاہ نہ کر رہے کہ تہیں اللہ میری حاضری نو نہ منظور نہ کر رہے، لہذا انسان سوچے اور اس تو بعد انسان جلے سوچے سی، انسان دی اپنی عقل یہ کیسی کہ تو اللہ دے دربار وچ ویندا پیا، تیرا لباس پاک ہونا چاہیے، تیرے لباس تے کوئی گندگی نہ ہوئے، صاف ستھرا لباس ہوئے، اور جلے صاف ستھرا لباس ظاہری طور تے ہوئے، ناپاکی لگی ہوئی نہ ہوئے، یہ لباس دی ظاہری صفائی، اور صرف ظاہری طور تے لباس دا صاف ہونا کافی نہیں، انسان صاف ستھرا جوڑا دھوتا ہویا صرف دے نال دھوتا ہویا جوڑا پا کے آوے، خوشبو لا کے آوے، صرف اتنا کافی نہیں،
بلکہ باطنی طور تے بھی وہ لباس پاک ہونا چاہیے. اس لباس دے وچ حرام دی کمائی رلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. وہ لباس حرام دے پیسے نال خریدا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھدا پیا ہے اور اس دے جسم تے جڑا لباس ہے اس لباس جڑا خریدا ہے اس لباس دے خریدن دے وچ صرف 1 روپیہ اس دا حرام دا لگا ہے، باقی سارے پیسے حلال دے ہیں، صرف 1 روپیہ حرام دا ہے، اتنے تک او لباس پا کے نماز پڑھ سی پیا اس دی کوئی نماز قبول نہ ہو سی. صرف 1 روپیہ حرام دا اللہ. تو صرف لباس دا ظاہری طور تے صاف ہونا کافی نہیں، بلکہ پاک بھی لباس ہوئے باطنی طور تے کہ اس دے اندر حرام دی کمائی رلی ہوئی نہ ہوئے. انسان دا جسم بھی پاک صاف ہوئے، انسان دا لباس بھی پاک صاف ہوئے. یہ رہا انسان اس طریقے نال پاکی اور صفائی ستھرائی نو اختیار کرے. اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ اے جے پاک رہن والے بندہ نو، صاف رہن والے بندہ نو پسند کریندا ہے، انہاں دے نال محبت کریندا ہے، انہاں نو اپنا محبوب بنا گیندا ہے. دعا کرو جے کوئی سنے اللہ تعالیٰ اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرماوے.